ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمام جاندار چیزوں میں ہمیں سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. ہمیں اول نمبر پہ رکھا گیا ہے. کیسے؟ ہمیں ایک دماغ دے کے. ہمارا دماغ کتنا پاورفل ہے اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. ہم جو چاہیں دنیا میں اچیو کر سکتے ہیں. ہم جو چاہیں اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. اچھے انسان بنا سکتے ہیں, برے انسان بنا سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں, طاقتور بنا سکتے ہیں. جو چاہے ہم دنیا میں اچیو کر سکتے ہیں. صرف ایک بات ہمیں کرنی ہے کہ ہمیں اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے. ہماری کیا سوچیں ہیں اور ہم اس میں کیا ڈالتے ہیں. ہماری تھاٹس کے حساب سے ہمیں دنیا کے لیے تیار کرتا ہے. اس کا میں آپ ایگزامپل اپنی لائف کا دیتی ہوں. میں اور سجاد ہم نے ایک نیا گھر خریدا تو ہمیں خواہش ہوئی کہ ہم ایک کافی ٹیبل خریدنے چلتے ہیں. تو فرنیچر خرید رہے تھے گھر کے لیے, تو ہم نے ایک کافی ٹیبل خریدنا. یہاں کے ہیوسٹن کا ایک بڑا ٹاپ کا اس زمانے میں اسٹور ہوا کرتا تھا, سنی لینڈ. وہاں پہ جناب ہم گئے. وہاں سے ہم نے ایک ٹیبل خریدی جو مرر کی تھی. بہت بڑی ٹیبل تھی, آلموسٹ 3 فٹ کا اسکوائر تھا وہ. 3 فٹ ادھر اور 3 فٹ ادھر, اور اس کی ٹانگیں بھی اتنی موٹی موٹی ٹانگیں تھیں. اور اس سب چیزوں پہ مرر لگا ہوا تھا. اوپر بھی ڈل سا ذرا مرر, بالکل کلیئر مرر نہیں تھا. بہت خوبصورت تھی, بڑی ویری کنٹمپریری, جو اس زمانے کا اسٹائل تھا. تو وہ ٹیبل جناب ہم خرید کے لے آئے. اب وہ اتنی بھاری ٹیبل تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس کو ہم اپنے لیونگ روم میں رکھا. اس کو جب میں اٹھاؤں تو میں صفائی کرنے کے لیے, جیسے اپنے لیونگ روم میں رکھی ہوئی ہے وہ ٹیبل, تو صفائی کرنے کے لیے اگر کبھی اٹھانی پڑتی کہ چلو جو اس کے نیچے ذرا ویکیوم مار لیا جائے, جھاڑو مار لیا جائے, تو اس کو اٹھاتے میرے دم نکل جاتا تھا. ذرا سے میں اپنے ہاتھوں سے ایسے اٹھاتی تھی اور ذرا سے ہلا پاتی تھی, زیادہ نہیں ہلا پاتی تھی اس کو. اور جب اٹھاتی بھی تھی تو کیونکہ مرر تھا تو ظاہر سائڈیں بھی اس کی ایجز بھی اس طرح کی تھیں, ذرا شارپ تو نہیں تھی لیکن پتلی تھی. تو جب میں اٹھاتی بھی تھی تو میرے یہاں پہ ہاتھوں پہ ایسے لائنیں سی پڑ جاتی تھیں. تو اٹ واز لائک ویری ڈیفیکلٹ ٹو پک اٹ اپ. اب جناب ہم جب اس گھر میں موو ہوئے, سوچا کہ ٹیبل بہت پرانی ہو گئی, اب ہم نے جو فرنیچر خریدا اس کے ساتھ جا نہیں رہی, تو ایک نئی ٹیبل پسند آ گئی, تو اس کے لیے وہ ہم نے خرید لی. اب اس ٹیبل کا میں کیا کروں. میں نے سوچا فی الحال تو اس کو ایسے کرتی ہوں کہ اوپر گیم روم میں رکھ دیتی ہوں, پھر وقت کے ساتھ دیکھوں گی کہ اس کو میں نے کیا کرنا ہے. تو میں نے 2 آدمیوں کو بلایا, بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے, سیڑھیاں, میرے گھر کی سیڑھیاں بالکل ایسے سیدھی, بڑی مشکل سے وہ 2 آدمی وہ ٹیبل اٹھا کے اوپر لے کے گئے, رکھ دی گیم روم میں. اس کے بعد میرے گھر جو صفائی کرنے والی آئی تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کو کیوں نہ دے دوں. میں نے اس کو کہا, وہ عورت قد میں میرے سے چھوٹی تھی اور جسامت میں بھی کوئی تگڑی نہیں تھی, میرے سے بلکہ شاید پتلی ہی ہوگی. اس کو میں نے کہا کہ یہ ٹیبل تم نے لینی ہے. اس نے کہا یس. میں کہا ایسے کرو, 2 مردوں کو لے کے آنا, یہ ٹیبل بہت بھاری ہے تو اس کو تم لے جانا. میں اپنے کاموں میں لگ گئی. تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتی ہوں, اب آپ سوچیں یہاں پہ ہے وہ بات کہ آپ کیا اپنے دماغ میں سوچتے ہیں اور وہ دماغ آپ کو کیا بناتا ہے. تھوڑی دیر بعد میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اس عورت نے وہ ٹیبل اٹھائی ہے, گیم روم سے نکال کے سیڑھیوں کے اوپر ایسے اس کو الٹا رکھا ہوا ہے. اب یعنی وہ ٹیبل نیچے سلائیڈ کرنا ہے, اس عورت نے پکڑا ہوا ہے اور جس عورت نے اس کو سلائیڈ کر کے نیچے لے کے جانا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری جان نکل گئی. میں نے جب یہ سین دیکھا ہے تو میں تو خوف زدہ ہو گئی, کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ ٹیبل گرتی, یہ عورت گرتی, وہ ٹیبل ٹوٹتی, میری جو دیوار میں وہ ٹیبل نے جا کے لگنا تھا, دیوار میں سوراخ ہو جانا تھا, ادھر جو میں نے باقی کوئی ایک آدھا جو فرنیچر کا پیس رکھا ہوا ہے اس نے ٹوٹ جانا تھا, سیڑھیوں کی جو ریلنگ تھی اس نے ٹوٹنا تھا, مطلب تباہی مچ جانی تھی. اور اس عورت نے جو ساتھ گرنا تھا اور اس کو جو چوٹیں لگنی تھی, میرا تو چہرے پہ حیرانگی اور خوف طاری ہو گیا. اور میں اس عورت کو دیکھ رہی, بھائی وہ عورت نہیں ہلی, وہ اسی طرح پکڑ کے اس کو نیچے لے آئی, اور نیچے لا کے اس نے 1 سیکنڈ وہ سانس لی ہے, اور اس کے بعد اس نے وہ ٹیبل اٹھائی ہے, شی واکڈ آؤٹ, اور جناب اسے اپنی گاڑی میں رکھ لی. شی ٹک اٹ ود ہوم دیٹ ڈے. میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتی اپنی حیرانی اور وہ خوف کہ کیا ہو سکتا تھا. جو میسج اس میں ہے کہ میں نے اپنے دماغ میں سوچ لیا تھا کہ یہ ٹیبل بہت بھاری ہے, تو میں نے وہ جو اتنے سال رکھی, اس ٹیبل کو میں مشکلوں سے اتنا سے 1 انچ ہلا پاتی تھی, یا مشکل سے 2 انچ اٹھا پاتی تھی کہ جلدی اگلا نیچے صفائی کر لیتا تھا. اور پھر میں اس کو جب رکھتی تھی تو میرے ہاتھ دکھ رہے ہوتے تھے اور لائنیں پڑ گئی ہوتی تھی, کیونکہ میں نے اپنے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی, اور لہٰذا میرے ذہن نے مجھے, میرے جسم کو یہ بتایا تھا کہ تم یہ ٹیبل نہیں اٹھا سکتے. جبکہ اس عورت نے, جو قد میں بھی مجھ سے چھوٹی تھی, آئی ایم اے ویری ٹال پرسن, ویری شارٹ, اور اس نے اپنے ذہن میں یہ بنا لیا کہ یہ ٹیبل میں اٹھا کے آج گھر لے کے جاؤں گی.
شاید اس کو خوف ہو کہ میں اپنا مائنڈ نہ چینج کر لوں، یا ہو سکتا ہے اس کو ہو کہ میں کون سے 2 مرد لے کے آؤں گی، میں کسی مرد کو نہیں جانتی، کوئی نہیں میرے لیے یہ کرنے والا، جو بھی تھاٹ تھی اس کی. مگر اس نے اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ میں یہ ٹیبل آج اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی. دماغ نے اس کے جسم کو بتایا کہ تم میں یہ طاقت ہے کہ تم یہ ٹیبل اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہو. اینڈ شی ٹک دا ٹیبل. So whatever we feed our mind, it will make our lives accordingly. ہم اپنے لائف میں جو بھی گول سیٹ کریں اور ہم اس کو اچیو کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. We just have to decide up here that we are going to achieve it and be successful in life. مولانا رومی کی اس چھوٹی سے شعر کے ساتھ، جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. اللہ حافظ.